گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ جو مسلمان جتنے دنیا میں پائے جاتے ہیں نا، یہ جیسے مرضی نالائق ہوں، ان کو جو تھوڑی بہت دنیا میں تھوڑی بہت ان کی جو حیثیت ہے، جو ان کو جو کچھ ملا ہوا ہے، وہ مسلمان قوم کی بیس پہ نہیں بلکہ وہ اسلام کی وجہ سے ملا ہوا ہے کہ جیسے مرضی ہوں لیکن یہ صحیح مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ اور آپ کی تمام تر ترقیوں کے باوجود آپ حقیقت میں تنزل کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس گائیڈنس نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ دیکھو، ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف گوگل میپ ہے، سواری کے لیے گاڑی بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، اگر بائک ہے تو پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، اور گاڑی اگر ہے تو پرانی پھٹی ہوئی گاڑی، لیکن گوگل میپ سے اس کو پتا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، وہ ریڑتا ریڑتا پہنچ جائے گا۔ اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی سمجھانا، مشکلات یہاں سے۔ جب بھی ٹیکنیکل بات کرو تو آپ کے چہروں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ عجیب سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی کے پاس بہترین گاڑی ہے، وسائل بہت ہیں، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا ہے، جو گاڑی ہے نا ایئر کنڈیشنڈ ہے، اور میکینک بھی 4 رکھے ہوئے اپنے ساتھ کہ کچھ خراب ہو جائے تو فوراً ٹھیک کر دینا، اور اسپیئر ٹائر بھی 2 پڑے ہوئے ہیں احتیاطاً، اور ٹائر بھی ایسے کہ وہ پھٹنے کا امکان ہی نہیں ہے، پھر بھی اسپیئر میں رکھے ہوئے ہیں ٹائر، اور ہیٹر بھی ہے، ایئر کنڈیشن بھی ہے، سردی ہو تو، اور آٹومیٹک ٹیمپریچر بھی اس میں کیا ہو رہا ہے، ٹیمپریچر بھی اس میں ایسا ہے کہ وہ خود، ہمیں تو کبھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کبھی گھماتے رہتے ہیں نا، اے سی اکثر تو گاڑیوں کا خرابی ہوتا ہے یہاں پہ، اور میکینک کو دے دو تو وہ اے سی کی تیزی کر دے گا، بلٹن پھر بھی صحیح ہوتا ہے۔ تو سڑکیں بھی کھڈے والی، ان کے پاس سڑکیں بھی درست 10-20 سڑکیں بہترین، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس گاڑی میں بیٹھ کے جانا کہاں ہے، یہ نہیں پتا، تو اس لیے بھٹکتے پھریں گے کہ یار سب کچھ ہے لیکن منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ یہی گاڑی ہدف ہے؟ سفر بذات خود ہدف ہوتا ہے؟ ارے میاں، کوئی بیٹھا ہوا ہو ٹرین میں، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ اے سی پارلر میں بیٹھے ہیں، آپ نے زبردست بوگی بک کرائی ہے، اتنا خوبصورت سفر آپ کا، واہ بھائی واہ، بڑے مزے کی زندگی آپ کی، تو اس سفر سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہے کوئی مقصد نہیں ہے، یہ سفر ہی میرا کیا ہے؟ تو اس سے بڑا پاگل باولا دنیا میں کوئی ہوگا؟ ارے یہ تو سہولت کا سفر ہے نا، ہے تو سفر، منزل تھوڑی ہے یہ۔ تو جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہوتی وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے بہت تنگ کیا ہے یار، بہت تنگ کیا لوگوں نے۔ جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی وہ میرے بھائی کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جو دین کو فالو کرتے ہیں، کسی حد تک تو ہر مسلمان ہی فالو کر رہا ہے نا، تھوڑا بہت تو مانتا ہے نا آخرت کو، چلو جیسا مرضی ہو، اتنا تو مانتا ہے یار کہ مریں گے تو کہیں نہ کہیں جائیں گے۔ جیسے سیاستدان کہتے ہیں نا، آئے گا بھی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو نعرے لگاتے ہیں نا، جب کوئی نہ کوئی تو آئے گا، تو ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ الیکشن میں کوئی تو جیتے گا۔ بھائی ملک وزیر اعظم سے خالی تھوڑی ہوگا، کوئی تو جیتے گا نا۔ اگر یہ ہو کہ کوئی جیتے گا ہی نہیں تو پھر پرابلم کی بات ہے یار، ملک میں کوئی وزیر اعظم ہی نہ ہو۔ تو منزل ان کے پاس نہیں ہے، منزل نہیں ہے، تو ایئر کنڈیشن، ان کی لائف سٹائل بڑا لگژری ہے، سب کچھ ہے، تیل کے ذخائر بھی انہوں نے قبضہ کر لیے، گیس بھی ان کے پاس، اور جناب علاج ایسا بہترین۔ میں تو ابھی گیا ہوں مختلف ملکوں کے ہسپتالوں میں، جیسے وہ بتاتا رہتا ہوں نا کہ ایسی اچھی پولیس ہوتی ہے فورن کنٹریز کی کہ دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو، اتنے اخلاق سے بات کرتے ہیں وہ، اور ایسی تمیز سے بات کرتے ہیں، دل چاہتا ہے بھائی مجھے گرفتار کر کے لے جا اپنے ساتھ۔ اور ہسپتال اتنے بہترین، بینکاک میں ہمارے ایک دوست نے بیان بھی سنتے ہیں، ہاسپٹل میں بیمار ہوئے، ایڈمٹ ہوئے، میں گیا ان کی عیادت کے لیے، اتنا پیارا ہسپتال، اتنا اچھا عملہ، ایسے صاف ستھرے، نیٹ کلین بالکل،
اللہ نہ کرے اسپتال سے اللہ بچا کے رکھے, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ لیٹ جاؤ یہاں پہ, اللہ بچائے ویسے تو, لیکن ویسے ایک بات کر رہا ہوں, وقتی طور پر خواہش ہوتی ہے کہ کاش اللہ ویسے بچا کے رکھے. بھائی سب ہمارے ہسپتالوں میں جا کے دیکھو, جو صحت مند ہونا وہ بھی لیٹے گا تو بیمار ہو جائے گا. کیا حالات ہیں ہمارے. تو لگژری لائف اسٹائل ان لوگوں کا, گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں, لیکن یہی نہیں, میپ ہی نہیں ہے کہ جانا کس ٹریک پر ہے, کس ٹریک پر سفر کرنا ہے, تو کیسا بوکھلائے گا انسان. وہی مثال جو قرآن نے دی ہے, او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, کہ اندھیرے ہیں کئی, اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, سمندر کی تہ میں اندھیرا اور بادلوں کا اندھیرا اور پھر سمندر کی لہروں کا اندھیرا, پھر رات کا اندھیرا, کئی اندھیرے جب جمع ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں ایسا اندھیرا کہ جب اپنا ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. ہاتھ کی مثال اس لیے دی ہے کہ قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے تو ہاتھ دور کر لیتا ہے, دور کی کمزور ہوتی ہے تو ہاتھ قریب کر لیتا ہے, ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا. تو وہ کیسا بھٹکے گا, اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے قدم رکھنا کہاں ہے. ایک قدم اگر رکھے گا تو اطمینان نہیں ہوگا کہ میں جس ٹریک پہ چل رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, پھر اگلے قدم کے بارے میں سوچتا رہے گا. اس کیسی بوکھلاہٹ ہوگی. اور ایک وہ شخص ہے جیسے ہم لوگ ہیں, غربت, مہنگائی, پرانی گاڑی. ہماری مثال کس کی ہے؟ پرانی. جیسے ہم سب کے پاس پرانی گاڑیاں ہیں, وسائل نہیں ہیں, دھکا اسٹارٹ گاڑی ہے ہمارے پاس, پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, روڈ کھڈے والے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ جانا کس ٹریک پر ہے. تسلی ہے یار, آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے, کل نہیں تو پرسوں. سم صحیح ہے, جیسے لانڈی جا رہے ہو, بس میں لٹک کے بھی جگہ مل جائے پائیدان پہ تو پاؤں رکھ کے آدمی چلا جاتا ہے, کہ یہ تسلی ہو کہ یہ بس واقعی لانڈی ہی جا رہی ہے. آپ کو جانا ہے لانڈی, کیا خیال ہے؟ کسی نے لانڈی جانا ہو, W11 لانڈی جاتی ہے؟ مثال W11 کی دیا کرے ہمیشہ. کہاں جاتی ہے W11؟ کیماڑی جانا ہے. W11 میں جس نے سفر نہیں کیا فائدہ نہیں ہے. میں نے اب نہیں سفر کیا, کئی سال ہو گئے, بڑا دل چاہتا ہے, لیکن اب سفر اس لیے نہیں ہو پا رہا. میں جاتا ہوں تو وہ جان پہچان والے بہت لوگ مل جاتے ہیں, تو وہ سیلفی گیری شروع ہو جاتی ہے. W11 میں میری سیلفی آ رہی ہوں گی پھر, ٹھیک ہے نا, نیٹ پہ. تو شہرت جہاں بہت سارے فائدے دیتی ہے انسان کو, بہت ساری چیزوں میں نقصان بھی پہنچاتی ہے. تو وہ جو W11 کا مزہ ہی ختم ہو گیا. تو خیر دیکھو, آپ W11 میں بیٹھ گئے, آپ کو پتا ہے کہ میں نے جانا ہے کیماڑی, مگر جگہ نہیں ملی, پائیدان پہ لٹک کے جا رہے ہو آپ, لیکن تسلی ہے کہ یار مشکل سے پہنچے, لیکن پہنچیں گے تو گھر ہی نا. اور ایک ہے کہ آپ نے اوبر سے یا کریم یا اوبر سے ٹیکسی بک کرائی, ایئر کنڈیشن ٹیکسی میں آپ بیٹھے, اب آپ کنفیوز ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں کیماڑی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے. تو وہ ایئر کنڈیشن کا مزہ آپ کو, تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ, تسلی نہیں ہوگی. ایک دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہے گی آپ کی. تو اللہ نے اپنے بندوں پر یہ احسان کیا, انعام کیا, جس کو قرآن نے بیان کیا, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, فرمایا اس انعام پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں زندگی کا گوگل میپ تھما دیا ہے, بتا دیا ہے کہ منزل کہاں ہے تمہاری, اور اس منزل تک کون سا شارٹ کٹ راستہ ہے. صحیح گوگل میپ صحیح کام کر رہا ہو نا تو ٹریفک والا راستہ نہیں بتاتا, وہ صحیح راستہ بتائے گا, یہ روڈ کھلا ہوا ہے اور یہاں سے تم یہاں پہنچ جاؤ گے. تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں مڑنا ہے, کہاں لیفٹ پہ مڑنا ہے, کہاں رائٹ پہ ٹرن کرنا ہے, کہاں اسٹریٹ جانا ہے, کتنے میٹر کے بعد ٹرن لیفٹ اور کتنے میٹر کے بعد ٹرن رائٹ, اور راؤنڈ اباؤٹ سے کدھر کو مڑنا ہے, سب پتا ہے ہمیں. تو ان کے پاس سب کچھ ہے, میپ نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے میپ کے. تو اس میں ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں کہ یار گاڑی نہیں ہے تو چلو, لوگ کرتے ہیں نا. اسٹرائک ہوتی تھی کسی زمانے میں, اب تو اللہ کا شکر ہے کراچی میں اسٹرائکس نہیں ہو رہی, تو لوگ پیدل چلا, تو صدر سے آ رہے ہیں لیکن چلو بھائی جانا ہے, آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے, گھر تو پہنچیں گے نا, پیدل نکل لو.
یہ نکل لو والی بھی زبان جو ہے نا, یہ وہ خاص کراچی کی زبان ہے. پیدل نکل لو, کیا خیال ہے؟ نکل لو میں وہ مزہ نہیں ہے. چلے ابھی چھوڑے اس کو, میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ منزل موجود ہے, ان کے پاس سرے سے کوئی منزل ہے ہی نہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں منزل بھی بتائی اور اس منزل کے درست ہونے کے دلائل کے انبار لگا.